الحمد للہ کفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا۔ اگر اللہ چاہتے تو ہم جانور کی صورت میں پیدا ہو جاتے، لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ہے نعمت ایمان۔ ایمان کی جو نعمت ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی وجہ سے ہی جنت ملے گی، اس لیے کہ ایمان کی وجہ سے ہی نجات ملے گی، ایمان کی وجہ سے ہی ہم کامیاب ہوں گے، اور ایمان سے صرف آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ پہلے دنیا کی کامیابی ایمان کی وجہ سے ملتی ہے، اس کے بعد آخرت کی کامیابی ایمان کی وجہ سے ملتی ہے۔ دنیا کی کامیابی کیا ہے کہ ہم صفائی ستھرائی بھی اسلام سے سیکھتے ہیں، ہم رہن سہن بھی اسلام سے سیکھتے ہیں، لباس بھی اسلام سے سیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ہم ظاہری لحاظ سے بھی اچھے ہو جاتے ہیں اور باطنی لحاظ سے بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ ظاہری روحانیت بھی ہمیں نصیب ہوتی ہے اور اندر کی روحانیت بھی ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ ہم سود کھانے سے بچ جاتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے، ہم زنا کرنے سے بچ جاتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے، ہم رشوت سے بچ جاتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے، ہم آنکھوں کے گناہوں سے بچتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور ہم دوسروں کا مال ہڑپنے سے بچتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے، اور ہم پاکیزگی اختیار کرتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے، ہم ایک دوسرے سے مل کر رہتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے، پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے، ملک کے قانون کا خیال رکھتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ ہر چیز کی اچھائی ہماری لوٹتی ہے اسلام کی طرف، ایمان کی طرف۔ اس لیے ہمیں ایمان کی قدر کرنا ضروری ہے، صرف اپنے ایمان کی قدر نہیں بلکہ پاس پڑوس کے لوگوں کے ایمان کی بھی قدر کرنا ضروری ہے، اپنے دوست احباب کے ایمان کی قدر کرنا بھی ضروری ہے، اور اپنے پڑوسیوں کے ایمان کی قدر کرنا بھی ضروری ہے۔ آج ہو رہا ہے کیا؟ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی پریشانی جو اس ملک میں ہو رہی ہے وہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے کہ ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ آج لوگ لالچ دے کر کے ہمیں اسلام سے ہٹا دے رہے ہیں، عیسائی پیسے دے کر کے ہمیں اسلام سے ہٹا دے رہے ہیں، یہ بت پرست ہمیں اسلام سے پیسے دے کر کے اسلام سے ہٹا دے رہے ہیں، لالچ دیتے ہیں۔ کبھی لڑکیوں کی لالچ دیتے ہیں، شہوت کی وجہ سے آدمی اسلام کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور کبھی پیسے کے لالچ میں وہ اسلام کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کبھی کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دے رہا ہے کہ جہاں پر آبادی کم ہے، غیروں کا ڈر ہے، تو مسلمان اسلام سے پھر جا رہا ہے۔ حالانکہ اسلام ایسی چیز ہے کہ اسی میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ دوسرے میں کامیابی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تو کیا غیر مسلموں نے اسے قبول کیا؟ کیا غیروں کے یہاں اسے عزت ملی؟ ہرگز عزت نہیں ملی۔ رات ہی ایک واقعہ سنا کہ اس میں ایک لڑکی جو مسلمان تھی اس نے غیروں کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر کے نکاح کر لیا، غیروں کے ساتھ نکاح کر لیا، تو کیا ہوا؟ غیر نے اس کی جان مار دی،
اس کی عزت لوٹنے کے بعد جان مار دی، اور جان مارنے کے بعد اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، اس کا خاتمہ کلمہ پر نہیں ہوا، اس کا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر نہیں ہوا، نماز روزے کے اقرار کے ساتھ نہیں ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ نہیں ہوا۔ جوان ہوئی تھی مسلمان کے گھر میں، بیٹی تھی مسلمان کی، اور مسلمان آنچل کے تحت اس کو پردے میں رکھا گیا تھا، اور اس کو محبت سے اور پیار سے پالا گیا تھا، لیکن غیروں کے ساتھ رہ کر کے اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، اور غیر لڑکے سے اس نے اسلام کو چھوڑ کر کے شادی کر لی، اور وہ شادی کیا ہوئی کہ اس کی جان کا بھی خطرہ پیش آ گیا۔ اس کو کسی خاندان نے قبول نہیں کیا، غیروں نے بھی قبول نہیں کیا، پاس پڑوس کے ہندوؤں نے بھی کہا کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان لے کر کے آ گیا ہے، نہ تو گھر والوں نے قبول کیا، نہ تو پڑوسیوں نے قبول کیا، نہ تو خاندان نے قبول کیا، نہ تو معاشرے نے قبول کیا، کسی نے نہیں قبول کیا۔ بیچاری بہت بری زندگی گزارتی رہی، یہاں تک کہ اسے جان مار کر کے ختم کر دیا گیا، اور صرف جان مار کے ختم نہیں کیا گیا، لاش کو بند کر کے ایک جگہ کنویں میں ڈال دیا گیا، اور کنویں میں جلدی سے وہ سڑ جائے اور گل جائے، اس کے لیے کنویں میں نمک ڈالا گیا کہ وہ گل جائے، لیکن معلوم ہونے کے لیے معلوم ہو گیا تو نہایت خوبصورت لباس پہنے ہوئے اور اچھے گھرانے کی بچی ہے، لیکن اس نے ایمان کو چھوڑ دیا۔ یہ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ ایمان کی قدر ان کے دل میں نہیں تھی۔ جس کے دل میں ایمان کی قدر نہیں ہوگی وہ ایمان کو چھوڑ دے گا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کی قدر تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کی قدر تھی کہ انہیں گرم پتھر پہ لٹا دیا گیا تھا، اور ان کو مارا جاتا تھا، اور ان کو لہو لہان کر دیا گیا تھا، لیکن ان کی زبان پہ تھا احد احد احد، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، دوسرا کوئی اللہ نہیں ہے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن حضرت بلال کسی کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے، سب کا انکار کیا، اور انہوں نے اگر قبول کیا تو اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو قبول کیا، اور ایمان کی قیمت کو اپنے دلوں میں بسایا۔ صحابہ کرام کو بوٹی بوٹی کاٹ دیا گیا، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ قرآن پاک میں اصحاب الاخدود کا ذکر آتا ہے کہ چند لوگوں کو ایمان کی وجہ سے ان کو گرم تیل میں ڈال دیا گیا اور انہیں جلا دیا گیا، اس کے باوجود انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ان کو آگ جمع کر کے اکٹھا کر کے آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ کیوں ایمان کو نہیں چھوڑا؟ ایمان کی قیمت ان کے دلوں میں تھی، ایمان کا جذبہ اور رسول اللہ کی محبت ان کے دل میں تھی، اللہ رب العالمین کی محبت دل میں تھی، قرآن کی محبت دل میں تھی، اس لیے انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ہم لوگوں کو ایمان مفت میں ملا ہوا ہے، اپنے ماں باپ سے ملا ہوا ہے، اپنے خاندان سے ملا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایمان کی قیمت کو نہیں جانتے ہیں، اور ایمان کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان میں مکمل داخل ہو جاؤ، سلامتی میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یعنی مسلمانوں کو مکمل ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ مکمل ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دل کے اندر ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اعمال میں بھی ایمان ہو۔ نماز کی پابندی ہو تب وہ پکا مومن ہے، روزے کی پابندی ہو تب وہ پکا مومن ہے۔ اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو گویا کہ ایمان میں کمزوری ہے، عمل کی کمزوری کی وجہ سے، اور اگر وہ روزے میں پکا نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان میں کمزوری ہے۔ آج دیکھیے آپ کے علاقے میں، آپ خود گھوم کر کے دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایمان ہونے کے باوجود روزے سے نہیں ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ایمان ہونے کے باوجود روزے سے نہیں ہیں۔ ابھی آپ کے پڑوس میں گزر رہا تھا تو ایک آدمی بیڑی پیتا ہوا نظر آیا، حالانکہ وہ مسلمان کا گھر مجھے معلوم ہوا، مسلمان کا گھر ہے، بیڑی پیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ روزے کی کوئی قدر نہیں، حالانکہ روزہ ایسا ہے کہ روزے کو اللہ رب العالمین نے شروع مہینے سے آخر مہینے تک بالکل بابرکت بنایا ہے، فضل اور کرم والا بنایا ہے۔ اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں،
اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ سال کے 11 مہینے ان کی برکتوں سے خالی ہیں. سال کے 11 مہینوں میں اتنی برکتیں نہیں ہیں جتنی رمضان میں ہیں. رمضان میں صبح سے شام تک اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی تسبیحات پڑھنے والے بندے تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں, تلاوت کرنے والے تلاوت کرتے رہتے ہیں. بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ ناظرہ قرآن پاک روزانہ 20 پارے 25 پارے پڑھتے ہیں. جس گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں ان کے یہاں سب مل کر کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں, سب ناظرہ پڑھنے والے ہیں, لیکن کوئی 15 پارہ پڑھ رہا ہے, کوئی 20 پارہ پڑھ رہا ہے, کوئی 22 پڑھ رہا ہے, کوئی 25 پارے پڑھ رہا ہے. وہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت ان کے دل میں ہے, قرآن کی محبت ان کے دل میں ہے. اور آج ہم صبح سے شام تک قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. اگر ہاتھ لگاتے ہیں تو موبائل کو لگاتے ہیں, ہاتھ لگاتے ہیں تو اپنے میسج کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے میسج میں واٹس ایپ میں کیا میسج آیا ہے, فیس بک میں کون سی نئی بات آ گئی ہے, اور دنیا میں کیا کیا خبریں ہو رہی ہیں. اس طرح کی چیزوں کی طرف ہم لپکتے ہیں اور ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھتے ہیں, قرآن پاک کو سنتے بھی نہیں ہیں. قرآن پاک پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں تیار نہیں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی طلب ہے اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو تنخواہ کم ملتی ہے, اس لیے ہم اپنے بچے کو نہیں پڑھا رہے ہیں. آج میرے آنے کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ ایمان کی قدر میں بھی پہچانوں اور ایمان کی قدر آپ بھی پہچانیں. رمضان کی قدر میں بھی پہچانوں, رمضان کی قدر آپ بھی پہچانیں. اعمال صالحہ کی قدر میں بھی پہچانوں اور آپ بھی اعمال صالحہ کی قدر پہچانیں. اس کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور کچھ باتیں بولنے کے لیے آیا ہوں. بھائیو, اگر میں آیا اور میری وجہ سے آپ کے ایمان میں مضبوطی آ گئی اور آپ نے اپنے ایمان کی بھی فکر کی اور اپنے بھائیوں کے ایمان کی بھی فکر کی, جو پاس پڑوس کے لوگ ہیں ان کے ایمان کی بھی فکر کی, تو عیسائی نہیں آئیں گے مرتد بنانے کے لیے. عیسائی نہیں آئیں گے مرتد بنانے کے لیے. عیسائی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر کا پورا خرچہ برداشت کریں گے, ہم تمہارے بچوں کی تعلیم کی خیال رکھیں گے, ہم تمہارے گھر کا انتظام کریں گے. تو بس مسلمان 2 پیسے میں بک جاتا ہے. حالانکہ مسلمان خود بھی اگر پسینے سے کمائے تو حلال روزی اس کو اللہ اتنا دیں گے کہ پیٹ بھر سکتا ہے. حلال روزی اسے اتنا اتنی ملے گی کہ جس سے وہ اپنے بچوں کی فیس بھر سکتا ہے. لیکن وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جا رہا ہے, ایمان کو چھوڑ رہا ہے اور اپنے بچوں کو عیسائیوں کے ہاتھ میں دے رہا ہے. عیسائیوں کے اسکول میں ایمان نہیں سکھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے کہ اللہ 3 ہے, 3 میں سے ایک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں, وہ یسوع مسیح کو اللہ کہتے ہیں, وہ حضرت مریم کو وہ خدا کہتے ہیں, حضرت جبریل کو خدا کہتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا شرکیہ باتیں ان کو بتاتے رہتے ہیں. وہ اسلام نہیں پھیلا رہے ہیں, وہ عیسائیت پھیلا رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان کی قدر کو پہچانیں, اپنے ایمان کو بچائیں اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچائیں. اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کے ایمان کو بچائیں, اپنے دوست احباب کے ایمان کو بچائیں. اگر ہم ایمان کے بچانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم واقعتاً کامیاب ہو گئے. اگر ہم ایمان کے بچانے میں ناکام ہیں تو ہم حقیقت میں پکے مسلمان نہیں ہیں, سچے مسلمان نہیں ہیں. سچا مسلمان اور پکا مسلمان ہوگا تو دنیا میں ایمان کی قدر کو پہچانے گا. اسے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے نہیں بچائیں گے, اسے اللہ تعالیٰ منکر نکیر کے سوال جواب کو آسان کر دیں گے. اللہ رب العالمین اس کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرمائیں گے. اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی قدر ہوگی, جنت ملے گی اور وہ جہنم سے نجات پائے گا. وہ خوشیاں ملیں گی جو اس دنیا میں نہیں ہے. جنتوں میں اللہ تعالیٰ نے نہایت اچھے باغ رکھے ہیں اور نہایت اچھے پھل رکھے ہیں. دنیا میں ہم جو پھل کھاتے ہیں اس سے بہت اچھے پھل ہوں گے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں. اور پرانے جنت ہوں گی اور غلمان ہوں گے, بچے ہوں گے جو خدمت کرتے ہوئے ہوں گے, بہترین صوفے اور بہترین قالین پہ ہم بیٹھے ہوں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے. اگر جنت کی کوشش ہم کریں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے پاس پڑوس کے لیے تو ہم کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطانوں کے راستوں کی پرورش نہ کرو, شیطانوں کے راستوں کی پیروی نہ کرو. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے بعد اس لکیر کے ادھر بھی چند لکیریں کھینچ دی اور بائیں طرف بھی چند لکیریں کھینچ دی اور فرمایا کہ دیکھو ھذا صراطی مستقیما, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اور یہ جو دائنی طرف نکل رہے ہیں وہ
بہت سارے راستے، اور یہ تو بائیں طرف نکل گئے بہت سارے راستے، یہ شیطانوں کے راستے ہیں۔ ہر راستے میں شیطان کھڑا ہوا رہتا ہے اور کہتا ہے ادھر آ جاؤ میں تمہیں شراب پلاؤں گا، تمہیں مزہ آئے گا۔ ادھر شیطان کھڑا ہوا ہے کہ ادھر آ جاؤ میں تمہیں زنا کراؤں گا، اس میں مزہ آئے گا۔ یہ شیطانوں کی لذت فانی لذت ہے، ختم ہونے والی لذت ہے، محض اس دنیا کی لذت ہے، یہیں پہ وہ لذت ختم ہو کر کے رہے گی۔ ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے گھر کے لوگوں کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اپنے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر کے سارے افراد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچے گا بندہ؟ جب وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا تب وہ جہنم کے عذاب سے بچے گا۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کلمہ طیبہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔ آئیے ہم اپنے ایمان کو پہچانیں اور اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کے ایمان کو پہچانیں اور ان کی حفاظت کریں، اور غیروں سے ہم دور رہیں، عیسائیوں سے ہم دور رہیں، مشرکین سے ہم دور رہیں۔ عیسائی ہمیں چرچ میں لے جائیں گے، مشرکین چاہتے ہیں کہ مندر میں لے جائیں، حالانکہ ہم سب کا معبود ایک ہے۔ وہ لوگ معبود بہت سارے مانتے ہیں اور ہم ایک مانتے ہیں۔ ہمارے ان کے درمیان یہی فرق ہے کہ ہم ایک معبود کی عبادت کرتے ہیں، ایک معبود کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ایک معبود سے ہم مرادیں مانگتے ہیں۔ ایک ہی معبود نفع پہنچا سکتا ہے، ایک ہی معبود نقصان پہنچا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے جو نقصان پہنچائے اور نفع پہنچائے، دوسرا کوئی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں دنیا کی ساری دولت ہو اور سارے خزانے ہو۔ صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں دنیا کے سارے خزانے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان کے خزانے ہیں۔ اس لیے آئیے اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے ڈریں اور اللہ سے جنت مانگیں اور اللہ سے وہ ساری کامیابی مانگیں جو کامیابی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہی ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔